پہلی رکعت میں جو سورت کا کچھ حصہ پڑھا گیا سورہ ملک قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جس کی فضیلت ایکسٹرا اور علیحدہ سے صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی، ریکمنڈیشن۔ اس وقت جب کہ انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ کوئی اس کی سپورٹ کرے، کوئی اس کے حق میں شفاعت کرے، کوئی اس کی فیور کرے، تو یہ وہ صورت ہے جو اس وقت شفاعت کرے گی، اور اس وقت شفاعت اس انداز سے کرے گی کہ کسی طرح اس کے پڑھنے والے کی نجات اور مغفرت ہو سکے کہ یہ دنیا میں میری قدر کرتا تھا، دنیا میں میری عزت کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کو قیامت کے دن کسی طرح سے معاف کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت بہت اہم ہے کہ یہ صورت شفاعت اور ریکمنڈیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس آدمی کے لیے جو دنیا میں اس کو پڑھتا رہا، جو دنیا میں اس کی قدر کرتا رہا۔ اگر صرف سورہ ملک کا یہ اگر معاملہ ہے تو پورے قرآن کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہوگی اس آدمی کی جو قرآن میں کی ریسپیکٹ کرتا رہا دنیا میں۔ مگر قرآن کریم کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہے وہ رینڈم جنت مل جائے، جس کو چاہے مغفرت مل جائے، بلکہ اس کے اپنے کچھ قواعد اور اصول ہیں۔ تو اس میں جو قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن آپ کی فیور بھی کرے گا، مخالفت بھی کرے گا۔ تو یہ آدھا جملہ اگر ہم سمجھیں گے کہ قرآن صرف سفارشی بنے گا، ریکمنڈیشن کرے گا، تو بات ادھوری رہے گی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے خلاف بھی قرآن مجید جو ہے کمپلین کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری قدر نہیں کرتے تھے۔ جو سورہ فرقان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ جب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کی آپ سفارش کریں گے تو کچھ لوگوں کے خلاف شکوہ بھی کریں گے۔ یہ عام طور پہ شکوہ اور شکایت کی بات ہمارے ہاں نقل نہیں کی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یہ باتیں تو ہوتی ہیں، مگر اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ذکر عام طور پہ نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ بیلنس کرتا ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کے لیے سفارش ہوگی وہاں کچھ لوگوں کے خلاف کمپلین بھی ہوگی۔ تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کیا۔ مہجور کا مطلب ہے کسی چیز کو بے قدری سے پھینک دینا، ضائع کر دینا، ویسٹ کر دینا، ترک کر دینا۔ تو مہجور کے کچھ لیولز، جیسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات لکھی کہ کچھ لوگ مہجور اس طرح کرتے ہیں کہ نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹل مہجور ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے، تو یہ دوسرا ایک درجہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے اور عمل نہیں کرتے۔ تلاوت کر رہے ہیں، بڑی قدر ہے، بڑی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر عمل کی طرف نہیں جاتے، یہ بھی مہجور کی ایک قسم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو یہ مہجور کی ایک بڑی قسم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مہجور کرنے کے لیولز ہیں۔ قرآن کریم کو ویران کر دینا، برباد کر دینا، اس کے کچھ انداز ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ پر اس کو رکھیں، دیکھنے میں تو ریسپیکٹ کر رہے ہیں، مگر نہ تلاوت ہے، نہ اس پر غور و فکر ہے، نہ اس کے مطابق عمل ہے، تو یہ بھی قرآن کریم کو مہجور کرنے کا ایک انداز ہوگا۔ تو یہاں سورہ ملک کے بارے میں کہ یہ قرآن جیسے کچھ لوگوں کی سفارش کرے گا اور کچھ لوگوں کے خلاف بھی ہوگا، حجۃ لک او حجۃ علیک، تو اسی طرح سے سورہ ملک سفارشی بنے گا، مگر وہ لوگ جو دنیا میں اس کی قدر کرتے تھے، دنیا میں اس کو پڑھتے تھے، دنیا میں اس کے احکام یا تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ کون سا ایشو ہے جو سورہ ملک میں خاص طور پر بیان کیا گیا؟ اس کے شروع ہی میں دیکھیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا
اور موت اور حیات کی جو کشمکش ہے، یہ ایک امتحان، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس امتحان کے ذریعے کچھ لوگ پاس ہوں گے اور کچھ فیل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امتحان ہوگا تو سب کے سب پاس ہو جائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ سب کے سب ناکام اور فیل ہو جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ پاس ہوں گے جو اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کے دن گزاریں، تو وہ پاس ہونے والے لوگ ہیں۔ جو اپنے مقصد کو نہ سمجھیں وہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اس صورت کے اندر وہ لوگ جو ناکام ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی۔ ان نشانیوں میں سے جہنم کی خاص طور پر ہولناکی، کہ جہنم، اس کی مصیبت اور اس کی سزا کا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی سزا، تنگی اور ترشی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قیامت جو سزا ہی کے لیے، عذاب جہنم سزا دینے ہی کے لیے اگر اس تیاری کی گئی ہے تو وہ کیسی تیاری ہوگی اور کس طرح کا وہاں پر نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کے اندر نشانیاں بتائیں کہ تم کم سے کم یہ تو پہچانو کہ اللہ عز و جل کی قدرت کیا ہے۔ اللہ عز و جل، اس نے جنت اور جہنم کو بنایا، اور اللہ عز و جل انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہاں مختلف نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے، کبھی رات کبھی دن، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی بارش اور کبھی طغیانی طوفان، یہ سارے کون لا رہے ہیں؟ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ تم کیا، تمہاری طاقت کیا جو اللہ سے مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے ہو؟ جیسے کہ انسان جو ہے، بعض لوگ اس دنیا میں ہیں ایتھسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ کے کسی قانون کو نہیں ماننا چاہتے۔ عجیب انسان کا حال ہے۔ کمیونزم بلاک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے کی بات کرتے، مگر کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ اپنے بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو ادباً ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اتنا نادان ہے انسان، اللہ جو خالق ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیڈر کے آگے ٹوپی اتار رہا ہے، یعنی اس کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی کو بڑا سمجھے۔ تو کمیونسٹ کے بھی جو بہت زیادہ کٹر کمیونزم کی دعوت دینے والے ہیں یا ایتھسٹ ہیں، ان سے کہی آج کل عام طور پہ فارم جو ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو بعض لوگ لکھ دیتے ہیں ایتھسٹ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، خالق کا کوئی تصور نہیں ہے میرے پاس، یہ دنیا خود ہی چل رہی ہے، جیسے چلنا ہے بس اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ اگر انداز ہوگا تو پھر آدمی ان نشانیوں پر غور نہیں کرے گا جو سورہ ملک میں خاص طور پہ بتائی گئی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، کم سے کم پرندے کیسے اڑتے ہیں، کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور بعض پرندے حیرت انگیز جو چیزیں ہیں کہ کہاں بالکل دنیا کا ایکسٹریم آخری کونا، اور موسم بدلتا ہے تو دوسرے کونے تک پہنچتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے۔ کون لے جاتا ہے؟ کیسے جاتے ہیں؟ آپ جب کہ پیدل چلتے ہوئے ایک گلی آگے پیچھے ہو جائے تو آدمی 10 بار دیکھتا ہے کہ یہ کون سے علاقے میں آ گیا۔ کبھی آدمی رات میں اندھیرے میں بھٹک کر یا اتفاق سے کہیں چلا گیا تو وہ کئی بار آگے جائے گا، پیچھے جائے گا اپنا راستہ متعین کرنے کے لیے۔ جہاز رائڈر سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو اپنے ایئرپورٹ کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ چھوٹا سا پرندہ ہے 3000 میل، 4000 میل، 7000 میل، 8000 میل نان اسٹاپ فلائی کر رہا ہے، اور وہ ٹھیک اپنے نشانے پر پہنچتا ہے۔ اتنا سا پرندہ ہے، اتنے ہزار میل بغیر کسی رکے اور وقفے کے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے؟ کون اس کو لے جا رہا ہے؟ اور وہ سیدھے اپنے جو منزل ہے وہیں پر جا کر پڑاؤ ڈال رہا ہے، تو کون اس کو لے جا رہا ہے؟ تو پرندوں کی یہاں مثال دے کر یہ بات بتائی گئی، کم سے کم تم پرندوں کو دیکھو، پھر ان کا ڈسپلین اڑنے کا، ہواؤں کے مقابلے کا، کیونکہ ہوا کبھی فیور میں ہو سکتی ہے، کبھی اگینسٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کس طرح سے اپنے ڈسپلین کو برقرار رکھتے ہوئے اتنے طویل سفر کو کس طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ سمندر کی کچھ مچھلیوں کو تم دیکھو کہ کہاں کی مچھلی ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، اور وہ جو سمندری شکاری ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ مچھلی اس سیزن میں فلاں جگہ پائی جاتی ہے، اسی سیزن میں وہ اس جگہ پائی جائے گی، اور اس کے بعد وہ جگہ وہ مچھلی نہیں پائی جاتی۔ سمندر کی گہرائی، سمندر کی موجیں، سمندر کا پانی، اور وہ مچھلی کا اتنا کنٹرول
کہ اسے معلوم ہے کہ کب کہاں مجھے جانا ہے، کون یہ کنٹرول کر رہا ہے، کون یہ چلا رہا ہے۔ ایک دانہ جو کسان زمین میں بو رہا ہے وہ تو ایک دانہ بو رہا ہے، دیکھنے میں وہ معمولی سا دانہ ہے، چاہے چاول ہو، گیہوں ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس کے ساتھ کتنے دانے نکل آتے ہیں، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور کون یہ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر تم جو پانی پی رہے ہو، مختلف نشانیاں بتانے کے بعد آخری جو نشانی سورج جہاں ختم ہو رہی ہے وہ پانی کو تو تم غور کرو تو انسان اپنی وقت اور اپنی حیثیت کو سمجھ سکے گا کہ جو پانی تم پی رہے ہو تمہیں معلوم ہے کہ یہ پانی کیسے آتا ہے؟ کیا تمہاری یہ طاقت ہے کہ خود سے تم پانی بناؤ؟ ایک اور یہاں پر جو یہ آیت ہے خاص طور پر، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر یہ پانی جو تم پی رہے ہو زمین کی گہرائی میں چلا جائے، کوئی ہے جو اس کا متبادل پیش کرے؟ کوئی ہے جو پانی آپ کو لا کر دے؟ اس آیت کی روشنی میں ایک عجیب سی بات ہے جو عام طور پر لوگ دوسرے تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک جنگ دنیا میں صرف پانی کے مسئلے پر ہو جائے، پوری ایک جنگ دنیا کی جیسے عالمی جنگیں ہوئی مختلف مقاصد سے، ایک جنگ اس کا خطرہ ہے کہ صرف پانی کے مسئلے پر ہو، تو یہ پانی کا اسٹاک جو ہم شاید بسا اوقات غور بھی نہیں کرتے، تو یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، کون اس کا نظام چلا رہا ہے، کون اس کا سسٹم بنا رہا ہے۔ اگر آدمی ایک بوند پانی کو بھی دیکھ لے، سمجھے کہ یہ ہے کیا پانی، جس کی وجہ سے انسان چل پھر سکتا ہے، مخلوق چل پھر رہی ہے، جانور، پرندے، حیوانات سبھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب زندگی کی رونقیں بحال ہیں، تو یہ پانی لانے والا کون ہے؟ اور کیا انسان کی یہ مجال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے تو آپ اس کا کوئی متبادل پیش کر سکے یا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی باقی رہ سکے؟ تو کہا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی اتنی ساری قدرت ہے، ان قدرتوں کو دیکھنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کے باوجود کیا پھر بھی تم اللہ کا انکار کرو گے؟ کیا پھر بھی تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہ ساری جو صورت ہے اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ عز و جل کی قدرت، اس کی معرفت، اور جو شرک کرنے والے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت کو نہیں جان سکے، نہیں پہچان سکے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اگر انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے شرک ہی نہ کرے، کیونکہ شرک آدمی اسی وقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل نہ ہو۔ اگر اللہ کی معرفت ہو تو وہ شرک کیسے کرے گا؟ اور اسی طریقے سے دوسری جو بات یہاں بتائی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو نشانیاں ہیں ہمارے لیے یہ ایک امتحان ہے، اس امتحان میں کچھ لوگ کامیابی بھی پا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اور کچھ لوگ ناکام بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کون لوگ ناکام ہوں گے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ یہ زندگی بہت محدود اور مختصر وقت کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ایمان، یہ زندگی اور موت یہ آزمائش ہے، تو آزمائش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ طالب علم جب ایگزام ہال میں جاتا ہے تو اس کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا امتحان کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے کے لیے ہوگا۔ 3 گھنٹے کا مطلب ہے اگر جو وہاں پر سپروائزر ہوگا 3 گھنٹے 5 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ اسٹوڈنٹ کو وہاں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد 3 منٹ رہ گئے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنے پین وہیں پر رکھ دو۔ اس کے بعد اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ قانونی طور پہ جرم سمجھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان ہی اس میں وہ آپ کا پیپر ہی قبول نہ کرے، یعنی جو ٹائم بتایا گیا اس کی بیل بجا دی گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا امتحان ختم۔ اسی طرح ہمیں اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا بھی ایک وقت ہے، جب وہ وقت پورا ہوگا تو بیل بج جائے گی، اس کے بعد کوئی عمل آدمی کرنا چاہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کہیں میں ایسے کر سکتا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں، جو ٹائم آپ کو دیا گیا اس میں آپ نے نہیں کیا،
جو کچھ اس میں کیا، یعنی اس زندگی میں جو کچھ عمل کیے اسی کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ورنہ موت آنے کے بعد آدمی کہے گا یا اللہ تھوڑا سا وقت اگر دے دیا جائے تاکہ میں دوبارہ جاؤں توبہ کر کے آ جاؤں، بس اتنا وقت، یا کوئی کہے گا میں صدقہ کر کے آ جاؤں، بس اتنا وقت چاہیے مجھے دوبارہ، یا کوئی اور وصیت کرنی تھی تو میں وصیت کر کے آ جاؤں، بس اتنا وقت چاہیے مجھے، تو کیا یہ وقت ملے گا اس کو؟ یہ صرف حسرت رہے گی، اس کو کوئی وقت دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ امتحان ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا ہے، چاہے وہ کامیابی کی شکل میں یا ناکامی کی شکل میں، دونوں صورتوں میں۔ تو گویا ہم سب امتحان حال میں ہیں، ہم سب امتحان دے رہے ہیں، اور یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم بعد میں عمل کریں گے، بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں صدقہ کریں گے، بعد میں نمازیں شروع کریں گے، بعد میں حج کریں گے، یہ بعد میں نہیں، کیا معلوم کہ بعد آئے یا نہ آئے ہماری زندگی میں۔ تو اس میں یہ پیغام ربانی ہے، ابھی جو کرنا ہے کر لو تم، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، بعد میں حسرت نہ ہو، بعد میں افسوس نہ ہو۔ تو یہ سورہ ملک بہت ہی اہم سورت ہے، جس کے اندر اس سلسلے میں ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔